فرج۔ یہ جو دین کے ارکان ہیں ان میں ایک بہت بڑا رکن یقین ہے۔ اصل دین کا جو انجن ہے، جو دین کو لے کے طاقت سے چلتا ہے، وہ یقین ہے۔ اگر کوئی شخص یقین میں نہ ہو اس کو دین لے کے چلنا بہت مشکل ہے۔ خدا متعال فرماتا ہے یہ نماز بہت سخت ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں خضوع اور خشوع ہو، ان کے لیے بہت آسان ہے، باقی لوگوں کے لیے نماز بہت سخت ہے۔ تو دین کا جو اصلی رکن ہے جس پہ انسان طاقت سے آگے بڑھتا ہے وہ اس کا یقین ہوتا ہے۔ اگر یقین ہو تو یہ سمجھ لو ایک انجن لگ گیا ہے، یہ دین چلے گا۔ اب اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھو، آپ یہ یقین مجھے کیسے لانا ہے؟ اچھا کوئی کہے بھائی مسلمان نہیں ہے کیا؟ نہیں، مسلمان ہیں، تو پھر یقین کہاں ہے؟ یہاں مشکل آ گئی۔ اچھا اب ایک اور مشکل ہے، کیا یہ یقین، میں آپ سے یہ کہوں یہ دعا پڑھو تمہارا یقین بڑھ جائے گا، ایک دو دعا کا معاملہ ہے یہ؟ نہیں، ایک دو دعا کا معاملہ نہیں ہے۔ پھر کس چیز کا معاملہ ہے؟ یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ ٹھیک ہے، اب پہلے ہی دن ہم تھوڑا سا اس کو دھکا دے رہے ہیں تاکہ آگے کے لیے جگہ بنا لیں۔ ٹھیک ہے، دین میں یقین سب سے اہم ہے۔ یقین صرف ایک دعا ایک سورے سے نہیں آئے گا، یہ آئے گا کہاں سے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ جہاں آپ نے یقین لانا ہے اس کو تھوڑا سا صاف کر لیں۔ یہ صفائی ہو جائے تو روزانہ ایک قطرہ بھی آ گیا تو بہت ہو جائے گا، زندگی پڑی ہے۔ اگر صفائی نہیں ہوئی 100 برس بھی برساتے رہیں گے کچھ نہیں آنے والا ہے۔ اصل مسئلہ یہاں ہے۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو مشکل چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ گندے پانی میں دودھ ابال لیں، گندے برتن میں دودھ نہیں ابلے گا، پہلے برتن صاف کرنا پڑے گا۔ تو مثال کے طور پر وہ کیا کروں کہ میں اپنے ظرف کو اتنا صاف کر لوں کہ 2 رکعت نماز بھی میرے یقین کو بڑھائے۔ یہ اصلی کام ہے، یہ اصلی کام ہے۔ اب آپ اور میں یقین مانیں 10 دن تو چھوڑیں، پورا سال لگا دیں اس کے اوپر کہ وہ کون سا کام ہوتا ہے جس سے اندر آنے کے لیے، یقین اندر آنے کے لیے رکاوٹیں دور ہوتی ہیں۔ تو یہ پہلا کام ہے، سب سے اہم کام ہے۔ اب میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور انشاءاللہ پھر کل اس کے اوپر مزید محنت کرنے کی کوشش کریں گے، اور مجھے باتیں ایسی کرنی ہیں جس پہ ہم لوگ عمل کریں۔ مجھے کتابی باتیں نہیں کرنی ہیں، ایسی باتیں نہیں کرنی ہیں جس میں فلسفہ بہت زیادہ ہو، بالکل ایسی باتیں کرنی ہیں جو آپ لوگ جو یہاں پہ تشریف لائیں میں خود ان پہ عمل کروں تاکہ میری زندگی آگے بڑھے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اب آپ بالکل ایسے سمجھ لیں، اور آپ جانتے ہیں روایتوں میں ہے وجہ کہ ہمارے وجود کے اوپر کچھ رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کے آنے سے اندر کچھ کام خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، فنکشنز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ ایک چھوٹی سی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ گاڑی کی مثال اس لیے کرتا ہوں کہ سبھی لوگ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، چاہے اپنی گاڑی میں، دوسرے کی گاڑی میں، بس میں، کہیں نہ کہیں بیٹھتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر بعض گاڑیاں بالکل ایفیشنٹ ہوتی ہیں، ذرا سی ریس دو گاڑی تیز چلتی ہے، بعض ایفیشنٹ نہیں ہوتی، فیول زیادہ لگ جاتا ہے گاڑی نہیں چل رہی ہوتی۔ تو مثال کے طور پر جو دیکھنے والا ماہر ہوتا ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے مثلا اس کے پلگ میں پرابلم ہے، اس کی ٹیوننگ خراب ہے، اس کے فلٹر میں کچھ پھنس گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرے گا۔ صحیح ہے؟ میں اپنے آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، 40 سال ہو گئے، میرے دل میں یقین کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ کیا نشانی ہے کہ یقین نہیں آیا؟ یہی نشانی ہے، 1 لاکھ روپے آفر کرتا ہے میں فوراً کھڑا ہو جاتا ہوں، خدا کا دین مجھے ثواب آفر کرتا ہے میں نہیں کھڑا ہوتا، اس کا مطلب ہے یقین نہیں آیا ابھی۔ کیوں یقین نہیں آیا؟ وہ تو گاڑی چلنے والا میکینک دیکھ کے فوراً بتا دیتا ہے کہ اس گاڑی میں یہ پرابلم ہے، تو میں اپنی گاڑی کو دیکھ کے نہیں بتا پایا کہ میرے اندر کیا پرابلم ہے۔
کیوں میں نہیں پہچان پاتا؟ صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ میری کوئی ایسی پرابلم ہے جو کام بھی نہیں ہونے دے رہی اور پہچاننے بھی نہیں دے رہی ہے۔ ایک دفعہ گاڑی میں پرابلم ہوتی ہے، میکینک دیکھتا ہے، پہچان لیتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ گاڑی ہے، اس میں یہ پرابلم ہے۔ ایک دفعہ پرابلم ایسی پرابلم ہوتی ہے، اتنی گندی ہوتی ہے، میکینک کھڑا دیکھتا رہ جاتا ہے، کہتا ہے سمجھ بھی نہیں آ رہا اس میں ہو کیا رہا ہے، یہ پرابلم ہے، پہچان میں بھی نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری کوئی ایسی پرابلم ہے جو پہچان میں بھی نہیں آ رہی ہے۔ پہچان میں آتی تو صحیح کر لیتے۔ تو ہماری دو پرابلمز ہیں، ایک یقین نہیں آ رہا ہے، دو یہ بھی نہیں پہچان پا رہے کہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ پہچان لیتے تو حل کر لیتے۔ اب سب سے پہلے اس پرابلم کو سالو کر لو جو پہچاننے کیوں نہیں دے رہا ہے۔ یہ یہاں کوئی پرابلم اور بڑی پرابلم ہے۔ صحیح ہے؟ دیکھو کتنا اچھا ہو جائے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے ہماری اس خرابی کی وجہ یہ ہے، صحیح کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اگر یہ صلاحیت میرے اندر نہ ہو کہ میری یہ مشکل آئی کہاں سے ہے، تو میں ساری زندگیاں بھی ادھر ادھر مارتا رہوں گا، مجھے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا پرابلم آئی کہاں سے۔ ٹھیک ہے؟ اب مجھے آپ کی خدمت میں کوئی روایت ایسی بتانی ہے جو یہ بتائے کہ پہچان میں رکاوٹ کہاں سے آتی ہے۔ پرابلم کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، پرابلم بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں پرابلم پہچاننے میں رکاوٹ کہاں سے آتی ہے۔ ہاں اس کے اوپر روایت ہے ہمارے پاس، ایک نہیں ہے کئی روایات ہیں ہمارے پاس، میں صرف ایک روایت عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ اچھا اب آپ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں کوئی پرابلم ایسی بتاؤں گا جو بہت چھوٹی سی ہوگی، بس اس کو یوں حل کرنا ہوگا اور میں عارف بن گیا۔ پھر نہیں، اتنا آسان ہوتا تو ہر آدمی ایسی بنا پھر رہا ہوتا۔ یہ پرابلم کوئی بہت ہی خطرناک پرابلم ہے۔ ساری پرابلمز کی جڑ ایک جگہ پر ہے، وہ ہے نفس پرستی۔ یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ کوئی بھی پرابلم ہو، چاہے وہ پرابلم ہو کہ یقین کیوں نہیں آ رہا، اس کی بھی جڑ نفس پرستی ہے۔ چاہے یہ پرابلم ہے کہ میں پہچان کیوں نہیں پا رہا کہ رکاوٹ کیا ہے، اس کی جڑ بھی نفس پرستی ہے۔ لیکن نفس پرستی کے بھی کئی طریقے ہیں۔ نفس پرستی کا ایک راستہ ہے دولت کمانے کی خواہش، دنیا پرستی۔ ایک راستہ ہے لذتوں کی خواہش۔ پھر لذتوں کے اندر بھی بہت سارے چیپٹرز ہیں۔ لذتیں کئی قسم کی ہوتی ہیں۔ کون سی ایسی خواہش ہے کہ جو انسان کو بصیرت سے روکتی ہے، یعنی اپنے عیوب نہیں پہچان پاتا؟ صحیح ہے؟ اس کے اوپر کام کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ ایک روایت صرف عرض کرتا ہوں، مولا امیر المومنین سے روایت ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ امام نے فرمایا کہ ایک مشکل ایسی ہے اگر یہ کسی میں آ جائے تو اس کی عبرت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ عبرت کسے کہتے ہیں؟ آدمی دیکھتا ہے سیکھتا ہے۔ مثلا کسی کے جنازے میں گیا شرکت کی، گھر آ گیا، موت یاد نہیں آئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے میری عبرت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ موت کیوں نہیں یاد آئی؟ یہ منظر کس کے لیے تھے؟ یہ مردوں سے زیادہ زندوں کے لیے تھے، اس لیے زندوں کی شرکت میں ثواب ہے۔ تو زندہ کو جنازہ دیکھ کے ثواب ملے گا، کیا دیکھ کے ثواب ملے گا؟ ڈیڈ باڈی دیکھ کے ثواب ملے گا؟ نہیں، یہ دیکھ کے ثواب ملے گا کہ جس طرح یہ مرا ہے تم نے بھی مرنا ہے۔ تو اس نے ڈیڈ باڈی دیکھی، اس کو یاد کیوں نہیں آیا؟ اس کو ہم کہتے ہیں عبرت۔ امام فرما رہے ہیں ایک گناہ ایسا ہے جو عبرت کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جنازہ دیکھتا ہے، موت یاد نہیں آتی۔ ان لوگوں کو دیکھتا ہے جنہوں نے گناہ میں سرکشی کی اور خدا نے ان کو عذاب کیا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔
اور یہ معاملہ اتنا عجیب ہے، قرآن کریم فرماتا ہے جب قومیں اپنی سرکشی میں آگے بڑھتی ہیں تو ہم ان کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں، بادل میں آگ ہوتی ہے، بادل آتے ہیں ان میں آگ ہوتی ہے، وہ آگ اس قوم کے اوپر برسنے والی ہوتی ہے، نبی کہتے ہیں دیکھو توبہ کر لو، یہ بادل آ گئے ان میں آگ ہے، تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بادل آگ والے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے پانی لے کر آئے۔ اب کوئی کتنا اندھا ہونا چاہیے کہ آگ کے بادل کو دیکھ رہا ہو اور کہے کہ نہیں عذاب نہیں آ رہا، میں محفوظ ہوں۔ کتنا پاگل ہونا چاہیے اس کو، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ امام فرما رہے ہیں ایک گناہ ہوتا ہے، وہ گناہ عبرت کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اس کے بعد یہ آگ کا بادل دیکھتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ باتیں طاری ہو جائے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک آدمی کی شہوت پرستی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ کھاتا ہے، اس کا اپنا ایک نقصان ہے۔ ایک کی شہوت پرستی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سوتا ہے، اس کا اپنا نقصان ہے۔ ایک پیسہ کمانے کے اندر حریص ہوا ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ ایک انسان ہے جس کی شہوت کا اصلی چینل آنکھ بنی ہوئی ہے، اس کی شہوت کا اصلی چینل آنکھ بنی ہوئی ہے، اس کا اثر کیا ہے؟ امام فرما رہے ہیں اس کا اثر یہ ہے کہ اس آدمی کے عبرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے؟ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج کے زمانے میں عبرت کیوں نہیں رہی؟ چونکہ ہمیں جس شہوت میں اس وقت زمانے نے سب سے زیادہ مبتلا کیا ہے وہ آنکھ کی شہوت ہے۔ آج سے ایک نسل پہلے ہم کان کی شہوت میں مبتلا تھے، ایک نسل پہلے کان کی شہوت میں، آپ کہیں کون سا میوزک سنتے تھے؟ ٹیپ ریکارڈر پر، اس پہ اس پہ میوزک بہت سنتے تھے، تو ہمارے علماء اس کے اوپر اصرار کرتے تھے میوزک مت سنو، میوزک مت سنو، پتہ نہیں کتنا بولتے تھے اس کے اوپر۔ اچھا اب کون سی شہوت کا دور ہے؟ اب ہے اسکرین کا دور، اسکرین کا دور آنکھ کی شہوت کا۔ اس میں نقصان کیا ہے؟ کان کی شہوت کے اپنے نقصانات تھے، آنکھ کی شہوت کا اثر یہ ہے عبرت ختم، عبرت ختم۔ اب عبرت ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ عذاب کو بھی دیکھے گا نا تو یہ بولے گا یہ پانی ہے، نہیں سمجھے گا، کچھ بھی بول دے گا۔ مثال کے طور پر اس کے اوپر خدا کی طرف سے عذاب آنے والا ہو کسی قوم کے اوپر تو وہ کیا بولیں گے؟ معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی میں نے خود بھی یہ بات کہی ہے، کہے گا کلائمیٹ چینج ہے، خدا کا عذاب نہیں ہے، کلائمیٹ چینج ہے۔ ایک اور عذاب آئے گا، آگ کا عذاب آئے گا، کہے گا نہیں یہ تو فلاں کی وجہ سے آیا تھا۔ اچھا یہ قومیں پہلے کر چکی ہیں ڈرامے، قرآن کریم نے بتائے کہ پہلے قوموں نے یہ کیا تھا۔ کیوں کیا تھا انہوں نے؟ ان کے ساتھ بھی یہی مصیبت آئی تھی، ان کے ساتھ بھی یہی مصیبت آئی تھی، صرف ایک فرق ہے، بہت معذرت چاہتا ہوں، ذرا سی سخت بات، عجیب سی بات ہے۔ اگر 500 سال پہلے کسی نے آنکھوں کی شہوت میں مبتلا ہونا تھا نا، بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا۔ کوئی ایک دو بہت بے حیا چاہیے تھے جن کو دیکھ کر کوئی آنکھوں کی شہوت لے، اب کچھ نہیں چاہیے، اب سب آسان ہو گیا۔ اس خاطر شہوت کا یہ بازار اس وقت سب سے گرم ہے، اور چونکہ یہ بازار گرم ہے، اور امام نے فرمایا تھا جب آنکھیں شہوتوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں تو عبرتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب آپ اور میں اپنے اوپر ایک احسان کر سکتے ہیں، وہ احسان کیا کریں؟ اگر میں آپ سے کہوں نا کہ آپ ٹی وی دیکھنا بند کر دیں، جو میں پہلے بہت کہتا تھا، تو میں تھک گیا، اب حقیقت یہ ہے۔ تو اب میں ایک اور بات کہتا ہوں، کم سے کم ٹی وی سے، اسکرین سے انٹرٹینمنٹ بند کر دو، انفارمیشن لے لو،
ایجوکیشن لے لو، کوئی انفارمیشن لینی ہے بسم اللہ، ایجوکیشن لینی ہے بسم اللہ کر لیں. مجھے پتا ہے اس میں بھی نقصان آئیں گے، کیونکہ آج کوئی انفارمیشن بھی دے رہا ہوگا نا فحشا کے ساتھ دے گا، مجھے معلوم ہے. خبریں بھی سنائیں گے دکھائیں گے تو اس میں بھی بدبخت کچھ نہ کچھ فحشا ڈال دیں گے. کچھ نہیں ہوگا تو بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ آ رہے ہوں گے، مجھے اندازہ ہے اس کا، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ انسان دیکھتا ہی اس لیے ہے کہ میں نے مزے لینے ہیں. اب یہ تو ستم ہو گیا. اچھا اب خدا نہ کرے نعوذ باللہ کسی نے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ یہ کام کر لیا، اس کے بعد وہ مجھ سے کہے کہ مولانا صبح کو نماز میں مزہ کیوں نہیں آتا. میرے بھائی کیا آپ نے یہ جو قلب ہے نماز کے لیے دوسرا لے کر آنا ہے کیا؟ یہ جو آنکھ سے گناہ ہوا تھا اس کا اسی قلب پہ اثر ہوا ہے جس سے آپ نے ابھی نماز پڑھنی ہے. پھر آپ کہیں کہ حضور قلب نہیں ہے، توجہ نہیں دے پاتا، تو بندے خدا کیسے ہوگا؟ یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی اپنی گاڑی کے ٹائروں کو آگ لگائے کہ مجھے اس وقت گرمی چاہیے تو میں ٹائر کو آگ لگا دیتا ہوں، پھر کل صبح کہے گاڑی چل کیوں نہیں رہی؟ تو تم نے خود ہی تو آگ لگائی تھی. تم مزے لینے کے لیے نہیں آگ لگاتے تو تمہیں نماز میں توجہ بھی آ جاتی، تمہیں خود ہی آنکھ کھل بھی جاتی کہ ہاں مجھے نماز پڑھنی ہے. خود لگائیے آگ. تو اپنے اوپر رحم کریں، اس چیپٹر کو بند کریں، اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے آپ یقین مانیے ہم لوگ بولتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، ہمارے دلوں کے دروازے نہیں کھولیں گے. پھر یہ تو قانون ہے، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا ہے. تو اس کے اوپر غور فرمائیے گا. آج پہلے دن میں نے آپ کو بنیادی ترین مشکل عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی معجزہ ہونے والا ہے جس سے اچانک میں بہتر ہونے والا ہوں، نہیں برادر، یہ معجزہ ہے کہ آپ کو سننے کو مل گیا ہے. یہ معجزہ ہے کہ آپ کو امام کی روایت 1400 سال کے بعد بھی سننے کو مل گئی ہے. یہ معجزہ ہے. اب آپ کا کام ہے، اب معجزے پہ تو عمل کر لو، یہ آپ کا کام ہے. اور ایک دفعہ آپ نے یہ بہتر کرنا شروع کر دیا. اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، آخری بات اس سلسلے میں، یہاں پہ فرق بہت لمبا نہیں ہوتا. رات کو گناہ موقع ملا نہیں کیا، فوراً اثر پڑے گا، فوراً اثر پڑے گا. اور موقع ملا اور نعوذ باللہ کر بیٹھے، اب بھی فوراً اثر پڑے گا. یہ پھر 1 سال کے بعد نہیں ہونے والا ہے، یہ اسپونٹینیس ہے، اسی وقت اثر پڑے گا. ایک لمحے میں معنوی ترقی اوپر، ایک لمحے میں معنوی زوال، یہ سب ہو سکتا ہے. الحمدللہ آپ کو اور ہمیں سید الشہداء کے ذکر کی سعادت ملی ہوئی ہے. یہ آسان نہیں ہے، یہ آسان نہیں ہے کہ خدا متعال نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع نصیب کیا ہوا. اس کی قدر کرنی چاہیے کہ خدا متعال ہمیں اور آپ کو اس عظیم الشان کام کا حصہ بنائے ہوئے ہے. تو آپ زندگی میں قطعاً اس کا بار بار شکر بجا لاتے رہیے کہ سید الشہداء کے ذکر میں، سید الشہداء کی عزا میں خدا متعال نے ہمیں اور آپ کو آنے کا موقع دیا ہے. جہاں کہیں بھی عشرہ مجلس کا پہلا دن ہوتا ہے، حتی 5 مجالس کا، تو پہلے دن میں بی بی کے مصائب پڑھتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ ان کے نام کی برکت بہت زیادہ ہے، ان کے ذکر کی برکت بہت زیادہ ہے. اللہ کے نبی نے جو کچھ اپنی صاحبزادی کے لیے ارشاد فرمایا وہ کائنات میں کسی کے لیے نہیں کہا ہے. بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حوراء الانسیہ، یہ وہ حور ہے جو انسان کے روپ میں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی نے فرمایا ام ابیہا، یہ اپنے باپ کے لیے ماں کی طرح ہے. اللہ اکبر.
بی بی تشریف لاتی تھیں تو اللہ کے نبی اپنی جگہ سے راست قامت کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے تھے، بی بی کا احترام کرتے تھے۔ 6 مہینے تک بی بی سیدہ کے گھر کے دروازے کے سامنے آ کر، بعض روایت کے مطابق 6 مہینے تک ہر روز ارشاد فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ یہ سب آپ نے سن لیا، اور اب ہم سے کوئی غیر مسلمان پوچھے، مسلمان نہ ہو اور ہم سے کوئی پوچھے تم ہو جو اپنے نبی کی بیٹی کے گھر کو آگ لگانے گئے تھے، کیا جواب دوں؟ مجھے واقعاً بعض اوقات انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طرف سے ہمیں نبی کی شفاعت چاہیے، میدان حشر میں نبی کے سامنے جائیں گے، ان کی شفاعت چاہیے، اور روایت میں موجود ہے کہ بی بی سیدہ سید الشہداء کا کرتا لے کر آئیں گی۔ یا اللہ، یہ کام کیسے ہوگا؟ اور خدا متعال کی طرف سے حکم آیا ہے کہ اگر بچے کو بھی کوئی نقصان پہنچائے تو خدا پوچھے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، یہ کس جرم میں مارا گیا؟ اور روایت کے مطابق بی بی سیدہ گویا سید الشہداء اور گویا حضرت علی اصغر کے بارے میں خدا سے کہیں گی اے خدایا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، میرا بیٹا کس جرم میں مارا؟ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، بیوی کی شہادت کا غم وہ غم تھا جو ہر امام نے اپنے قلب مقدس کے اندر احساس کیا، لیکن اگر اس کی تجلی آپ کو دیکھنی ہو تو اس روایت میں دیکھیں جو کہتی ہیں کہ امیر المومنین زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ نہیں معلوم وہ غم کی شدت کیا ہونی چاہیے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں غم اٹھائے ہیں ان کو شاید اس بات کا احساس ہوتا ہو کہ جب غم کی شدت بہت ہوتی ہے تو انسان کی کمر کے اوپر ایک ایسا بوجھ آتا ہے جس کو سید الشہداء نے اپنے بھائی کے لیے کہا تھا میری کمر ٹوٹ گئی۔ بی بی سیدہ کا دنیا سے جانا کوئی ایسا غم دے کر گیا کہ شیر خدا حیدر کرار زمین کے اوپر بیٹھ گئے۔ امیر المومنین صبر کا پیکر ہیں، پوری زندگی صبر کیا تھا، لیکن ایک موقع آیا جب بی بی سیدہ کے جنازے پر امامہ اتار کے ماتم کرنا اے معلوم غم کی وہ شدت کیا ہونی چاہیے۔ روایات کے مطابق بی بی اسماء بنت عمیس جو اماموں کی خدمت کے لیے گھر میں تشریف فرما تھیں، گویا ان کو ہدایت دی تھی کہ اہل بیت اطہار کو، امام حسن امام حسین کو اور بی بی زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم کو صبر دلاتے رہنا، کہ بچوں کو سمجھاتے رہنا ماں نے وصیت کی ہے کوئی غیر جنازے پر نہ آئے، تو بچے روئے بھی تو آہستہ روئے، لیکن ایک موقع پر امیر المومنین نے رونا شروع کر دیا۔ بس ایک موقع ہے عزیزو، اگر 2 جملے بس میں آپ کے سامنے مصائب کے عرض کروں، بس ایک موقع آیا جب امیر المومنین نے جنازے کو تیار کر لیا اور بچوں سے کہا کہ اپنی ماں سے الوداع کرنے آ جاؤ۔ یہ لمحہ کتنا عجیب لمحہ ہوتا ہے، یہ کتنا سخت لمحہ ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ میں ایک عام انسان ہوں گا اور میری ماں ایک عام ماں ہوگی، لیکن اگر بچہ امام حسین جیسا ہو اور ماں بنت رسول اللہ جیسی ہو، ہمیں نہیں معلوم یہ معاملہ کیا معاملہ ہوگا، لیکن ہمیں ایک روایت معلوم ہے کہ جس میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ
ماں کے بغیر رہ جائے. ایسے بس آخری روایت, اگر کوئی بچہ ایسا ہو جس کی ماں مر جائے, پہلی رات ہو, ماں کو دفن کر کے آ چکے ہیں, بچہ اپنے بستر پہ سو گیا ہے اور سوتے سوتے روتے روتے سو کر یہ بھول گیا ہے کہ ماں مر گئی ہے. روایت کے مطابق یہ بچہ اگر رات کی کسی وقت میں جاگتا ہے تو اپنی ماں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ عادت کے مطابق ماں اس کو گود میں لے لے, اور جب ماں اس کو گود میں نہیں لیتی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کو یاد آتا ہے کہ ماں مر گئی ہے. روایت میں لکھا ہے کہ عرش خدا لرز جاتا ہے. ابھی تو یہ ماں فاطمہ ہو اور بچہ حسین ہو. امیر المومنین روایت ارشاد فرماتے ہیں جب حسین اپنی ماں سے نزدیک آئے, خدا کی قسم فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے. حسین کو اپنے نزدیک بلا لیا اور ندائے غیبی آئی کہ اے علی, بچے کو ماں سے علیحدہ کر دو. یہ مصائب کم نہیں تھے, لیکن ابھی اس ماں نے حسین کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے. ابھی اس ماں نے اپنی بیٹی زینب کو تلے زینب یہاں پہ دیکھ رہا ہے, پھر بازاروں میں ساتھ جانا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما, ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما.